إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الإمام ابو داود والترمذی فی سننہما۔ معزز سامعین، دینی ملی بھائیو، بزرگوں اور دوستو، لگاتار 2 خطبے سے آپ کے سامنے نماز کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے خطبے میں نماز کی شرطوں سے متعلق میں نے گفتگو کی تھی، اور گزشتہ جمعے میں نماز کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں اور جو سنن ہیں، ان کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ، کیونکہ شرطیں آپ کے سامنے آ گئیں، ارکان واجبات آپ کے سامنے آ گئے، سنتیں آپ کے سامنے آ گئیں، اس لیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا نماز پڑھنے کا، یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور سننے کے بعد ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ علم ہو جانے کے بعد اس طریقے پر انجام دینا کسی بھی عبادت کو جو طریقہ ہمارے نبی ثابت شدہ ہے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور طریقے کو اپنائیں گے تو اس کے اندر ہمارے لیے مشاکل کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول کی صاف حدیث من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت سے ہٹ کر کے کوئی نیا کام کیا اس کا عمل مردود ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آج نماز کے اندر کتنی بدعتیں، نئی نئی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی، زبان کی نیت ہے، اور اس طریقے سے نماز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا قوی کہتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا، بہت ساری چیزیں۔ کبھی وقت رہے گا تو بتائیں گے کہ نماز سے متعلق کتنی نئی چیزوں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، جبکہ ان تمام چیزوں کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے صحابہ سے نہیں ملتا ہے۔ تو ہمارا ہر عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ نماز بے حد اہم عبادت ہے، توحید کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے، لہذا ہماری نماز بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ نے نماز پڑھ کر کے لوگوں کو دکھایا، بتایا امامت کا طریقہ اور اس طریقے سے نماز کا طریقہ، ساری باتیں آپ نے بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری باتیں بطور خاص نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو ہماری نماز اس طریقے پر ہونی چاہیے جس طریقے پر ہمارے نبی نے ادا کی ہے 23 سال تک، اسی طریقے پر ہماری نمازیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑا ہو، یہ شعور کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور اس کی ہر حرکت اور اس کا اٹھنا بیٹھنا تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی نظر میں ہیں۔ قیام ضروری ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ قیام نماز کا رکن ہے، اور قبلے کی طرف رک کر کے انسان کو کھڑے ہونا ہے۔ کھڑا ہو گیا انسان، اس کے بعد انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے شعور ہونا چاہیے کہ کون سی نماز کے لیے وہ کھڑا ہے۔ اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ یعنی جمعہ کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے دل کے اندر ہو کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے کھڑا ہوں، جمعہ کی نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ عصر کی نماز ہو تو عصر کی نماز آپ کے دماغ کے اندر ہو، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔
نیت دل کے ارادے کا نام نہیں ہے. زبان سے نہیں ادا کرنا یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، بدعت ہے، جیسا کہ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے گفتگو ہو گئی ہے. نماز میں کیسے داخل ہوں گے؟ نماز میں داخل ہونے کی دعا اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نماز کی چابی پاکی ہے، چابی کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا ہے. ایسی پاکی کے بغیر نماز میں آپ داخل نہیں ہوں گے. آپ کی نماز نہیں ہوگی بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ لیں. آپ کا کپڑا گندا ہے، زمین جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں وہ گندی ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. جیسے بغیر چابی کے گھر میں آپ داخل نہیں ہو پائیں گے، ایسے بغیر پاکی کے آپ نماز میں داخل نہیں ہو پائیں گے. تو نماز کی چابی کیا ہے؟ پاکی ہے. اور حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر ہے، اور حلال کر دینے والی چیز السلام علیکم ہے. ابو داؤد ترمذی کی حدیث. یعنی اللہ اکبر سے نماز میں آپ داخل ہوں گے. اللہ اکبر سے پہلے آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہنا. اللہ اکبر سے پہلے، اللہ اکبر کے بعد دعائیں شروع ہوتی ہیں. اللہ اکبر نماز میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اسی کے ذریعے سے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے. اور اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے کان کی لو تک، اسے لو کہا جاتا ہے. اور یہ کندھا، دونوں طریقہ اللہ کے رسول ثابت ہے. کبھی آپ کان کی لو تک اٹھاتے تھے اور کبھی آپ کندھے تک اٹھاتے تھے. دونوں طریقہ اللہ کے رسول ثابت ہے. آپ جو بھی طریقہ عمل کر لیں گے وہ چیز آپ کے لیے درست ہے. کچھ لوگ کان پکڑتے ہیں، کان پکڑنے کا ثبوت نہیں ہے. جی ہاں، کان کی لو تک یا کندھے تک. اگر آپ نے کندھے سے اوپر اٹھا لیا تو عمل ہو گیا. کان پکڑنا وسوسہ ہے بس لوگوں کے دماغ میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ہاتھ کان تک نہیں اٹھا ہے. ارے بھائی کندھے تو ٹوٹ گیا نا، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے. لہذا یہ صرف وسوسہ ہے اور دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کان پکڑنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، نہ ہمارے نبی کے صحابہ سے، نہ ائمہ کرام سے، کسی سے اس کا ثبوت نہیں آتا ہے. اللہ اکبر کہہ کر کے آپ رفعتین کریں گے، اور اس طریقے سے رفعتین کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھیں گے. نبی کی سنت یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر کلائی کے اوپر رکھے اور اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھے. جیسا کہ وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ صلات پڑھی تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے باندھا. ابن خزیمہ کی روایت ہے. اس طریقے سے وائل بن حجر کی ایک دوسری روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ اور کلائی پر رکھا. سنسی کی روایت ہے. یہ جوڑ ہے یہ، اور یہ کلائی ہے. اس بائیں ہاتھ کے جوڑ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر، اور یہ آپ کی کلائی ہے. اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھا. تو جو مسنون طریقہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھے. اس طریقے سے سہل بن غلوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو سینے پر ہاتھ باندھ کر کے صلات پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا کہ وہ صلات میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں. تو ان تمام حدیث ثابت ہوتا ہے کہ انسان سینے پر ہاتھ رکھے کہ مسنون ہے. یہ مسنون اور سنت ہے. اگر انسان سینے پر ہاتھ رکھنے کی بجائے نیچے رکھتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی. نماز ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نبی کا جو سنت طریقہ ہے وہ سینے پر ہاتھ رکھنا ہے. صحیح بخاری کی اور مسلم کو جو حدیث ہے اس میں سینے کا لفظ نہیں آتا ہے، لیکن جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر آپ عمل کریں گے تو آپ کا ہاتھ سینے ہی پر جائے گا. کیسے آپ رکھتے تھے؟ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر کلائی کے اوپر، اور کبھی کبھی آپ کا ہاتھ یہاں کوہنی تک پہنچتا تھا. اگر آپ ایسا رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ آٹومیٹکلی سینے پر رہے گا، یا بہت ہوگا سینے تھوڑا نیچے رہے گا. ناف کے نیچے آپ کا ہاتھ کبھی صورت میں نہیں جائے گا. اگرچہ بخاری اور مسلم کے اندر سینے کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کلائی سینے کے اوپر یا سینے تھوڑا نیچے رہتا تھا، اس سے زیادہ نیچے آپ کا ہاتھ نہیں رہتا تھا. تو یہ طریقہ کیا ہے انسان کے لیے ایسا کرنا، یہ مسنون ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور یہ طریقہ مرد اور عورت سب کے لیے ہے. حیرانگی ہوتی کہ ہماری یہاں عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں. کیا ان کی دلیل ہے بھائی؟ مرد نیچے ہاتھ باندھتا ہے اور عورت سینے پر ہاتھ باندھتی ہے. یہی حدیثیں ہیں. تو اس حدیث کو لوگوں نے عورتوں کے ساتھ خاص کر دیا. کیوں بھائی؟ ہمارے نبی تو کا طریقہ سب کے لیے ہے. آپ نے نماز جو پڑھ کر کے دکھایا سب کے لیے دکھایا، تو آپ نے سینے پر باندھنے کو عورت کے لیے خاص کر دیا اور مرد کے لیے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے آپ نے کہا. اس کی کوئی دلیل حدیث کے اندر نہیں ملتی. اور جو علی رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی کہ آپ ناف کے نیچے باندھتے تھے، تمام محدثین کا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے. اس کے بعد دعائے ثنا پڑھیں گے. دعائے ثنا معروف ہے،
اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد، یہ بھی ہے۔ اور دوسری جو ہے سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا غیرک، یہ بھی ہے۔ اور بھی دعائیں آتی، جو بھی آپ دعا پڑھ لیں گے آپ کی دعائے ثنا ہو جائے گی۔ دعائے ثنا پڑھنا مسنون ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ گزشتہ درس میں میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اور ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر، امام کے پیچھے ہوں، اکیلے ہوں، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، اللہ کے رسول کی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے ساری دلیلیں گزشتہ جمعہ کے اندر بیان کی تھیں، ان ساری دلیلوں کو دوبارہ پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جان لیں کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، بنیاد ہے سورہ فاتحہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے سنو اور خاموش رہو۔ قرآن کی آیت سے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے۔ ارے بھائی، جو قرآن سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ قرآن سنتا بھی ہے، سنتا ہے اور بلند آواز سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ قرآن پر بھی عمل ہے، حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، سورہ فاتحہ کے ساتھ دیگر صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے، تو ہمارے نبی ان کو منع فرمایا، کہا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو۔ تو یہ حدیث سے معلوم ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے سنو اور خاموش رہو۔ انسان کیا کرتا ہے، سنتا ہے، خاموش بھی رہتا ہے، اس کی زبان حرکت کرتی ہے، آواز نہیں نکالتا، تو قرآن پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو لہٰذا یہ قرآن کے معارض نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ کی حدیث قرآن کے معارض نہیں ہے، بلکہ قرآن کے موافق ہے۔ آپ قرآن کی تفسیر کرتے تھے۔ قرآن آپ زیادہ کون سمجھتا ہے؟ کیا یہ قرآن کی آیت آج اتری ہے؟ ہمارے نبی پر اتری تھی۔ ہمارے نبی نے کہا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لہذا سورہ فاتحہ ہم سنتے بھی ہیں جب امام پڑھتا ہے، اور ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں، خاموش بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ قرآن پر بھی عمل ہے اور حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی اور صورت آپ پڑھ لیں، جو بھی صورت آپ کو یاد ہو۔ ضم سورہ کرنے کے بعد، یعنی صورت پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اگر جہری نماز ہے تو بلند آواز سے آپ آمین کہیں گے، اور اگر سری نماز ہے تو خاموشی کے ساتھ آمین کہیں گے۔ امام بھی بلند آواز سے آمین کہے گا، اس کے پیچھے پڑھنے والے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، اور جو آمین کہتا ہے اور اس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا جب آپ غیر مغضوب علیہم الضالین پڑھتے تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی۔ یہ کس کی روایت ہے؟ ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں کہ بلند آواز سے آمین کہنا ہے اگر جہری نماز ہے تو، اور اگر سری نماز ہے تو خاموشی سے انسان آمین کہے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ یہودیوں کو آمین سے چڑ ہوتی ہے، آمین سے چڑ ہوتی ہے، لہذا آمین کہنے سے ہمارے گناہوں کو اللہ معاف بھی کرتا ہے، اور یہ یہودیوں کی مخالفت ہے، اس سے چڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں آمین کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور مکے میں عبداللہ بن زبیر اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ ہر میں مکی گونج اٹھتا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب امام الضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج اٹھتی تھی، لوگوں کے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ عطا بن ابی رباح، یہ تابعی ہیں، وہ کہتے کہ میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام میں جب امام الضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے۔ سنن بہقی کی روایت ہے۔ تو اس ساری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنا ہی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں سورہ فاتحہ کے بعد، اور سورت پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع کے اندر جائیں گے اور رفعتین کریں گے۔ رفعتین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے کان کی لو تک یا سینے یا آپ کے کندھے تک، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ نماز میں 4 جگہوں پر رفعتین کرنا مسنون ہے۔ پہلی بار رفعتین کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ 4 جگہ رفعتین۔ پہلی بار تو سب لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے 2 ہو گیا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے 3 ہو گیا، اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب رفعتین کریں گے۔ یہ 4 مرتبے کا ثبوت رفعتین کا نمازوں کے اندر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بت لے کر کے آتے تھے، نعوذ اللہ، کون کہتے؟ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بت لے کر کے آتے تھے، کہ کیا نام ہے، اس لیے رفعتین کرنے کے لیے کہا گیا۔ لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ آمین کہنے کے لیے اس لیے کہا گیا کہ بت لے کر کے آتے تھے لوگ منہ کے اندر رکھ کر کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس کے لیے؟ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا الزام ہے کہ لوگ بت لے کر کے آتے تھے۔
تو کیا یہ حکم صرف انہیں لوگوں کے لیے تھا؟ کیا یہ حکم صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا؟ آپ کا حکم سب کے لیے تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، ہمیشہ رفع دین کیا. کیا نعوذ باللہ آپ کے بارے میں بات لوگ سوچ سکتے ہیں. کہتے ہیں لوگ بت لے کر کے آتے تھے، اسے رفع دین کرنے کا حکم دیا گیا. اور پھر جب پہلی بار رفع دین کرتے تو اگر بت رہے گا تو گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ گرے گا. انسان رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اگر بت لے کر کے آئے گا تو گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ اس کے لیے رفع دین کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلی بار تو رفع دین سب کرتے ہیں. تو اگر بت رہتا بھی تھا تو گرے جائے گا، رکوع میں جائے گرے گا، سجدے میں جائے گا گرے گا، اٹھے گا تو گرے گا. اور بت کوئی ٹافی تھوڑی ہوتی تھی کہ منہ میں رکھ لیتے تھے یا کوئی جو ہے بغل میں دبا لیتے تھے. ارے پتھروں کا بت بناتے تھے بھائی، پتھروں کا بت بناتے تھے. بڑے بڑے بت ہوتے تھے، کئی لوگ کو اٹھانے میں لگتے تھے، اس کو ایک جگہ دوسری جگہ رکھنے میں کئی لوگ لگتے تھے. بڑے بڑے بت ہوا کرتے، چھوٹے بھی رہتے تھے، بڑے بڑے بھی رہتے تھے. پتھروں کا بت تراش کر کے بناتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی کھلونا تھا، ٹافی تھی یا چیونگم تھا کہ بغل میں رکھ لیا جب منہ میں رکھ لیا. نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہ سب الزامات ہے، یہ ہمارے نبی سے اتنے جگہوں پر رفع دین کرنا ثابت ہے. اور ایک صحابی ہیں باقاعدہ ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی دیگر صحابہ کرام، انہوں نے ہمارے نبی کی بات نماز پڑھ کر کے لوگوں کو دکھایا اور کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے. اور انہوں نے 4 جگہوں پر رفع دین کیا. جتنے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تقریباً 10-12 لوگ تھے اس حدیث کے اندر، سب نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہوا کرتی تھی. تو رفع دین کرنا سنت ہے، ہمارے نبی کا عمل ہے، اور ایک آدمی کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آپ اس کے بعد رکوع کریں گے. رکوع میں جا کر کے آپ جو ہے سبحان ربی العظیم کم سے کم ایک بار کہنا انسان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد جتنا زیادہ آپ کہیں آپ کے لیے بہتر ہے. رکوع کیسے کریں گے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں گے، مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے اور اپنے بازوؤں کو الگ رکھیں گے. یہ نہیں کہ آپ اپنے پیٹ سٹا کر کے رکھیں، نہیں، الگ رکھیں گے اور مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لیں گے. اور انسان کا سر اور اس کی پیٹھ برابر ہونی چاہیے. یہ مسنون طریقہ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے. کچھ لوگ اپنی منڈی ایک دم اوپر رکھتے ہیں، تھوڑا سا جھکیں گے، زیادہ نہیں جھکتے وہ لوگ. یہ سنت کے خلاف ہے. اپنے سر کو باقاعدہ یعنی پیٹھ اور انسان کا سر برابر ہونا چاہیے. اس طریقے سے آپ رکوع کریں. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اس کے اوپر برتن رکھ دیا تھا ہمارے نبی کی پیٹھ پر تو برتن نہیں گرتا. اگر انسان برابر نہیں کھڑا ہوگا، ٹیڑھا رہے گا، سر آگے رہے گا، پیٹھ نیچے رہے گی تو برتن رکے گا؟ نہیں رکے گا. برتن کب رکے گا؟ جب انسان کی پیٹھ ایک دم برابر رہے گی تب برتن رکے گا. اگر ٹیڑھا رکھے گا، جھکا رہے گا تو برتن گر جائے گا. تو باقاعدہ حدیث آتی ہے کہ آپ کی پیٹھ پر اگر برتن رکھ دیا جاتا، پانی کا گلاس رکھ دیا جاتا تو پانی کا گلاس نہیں گرتا. یعنی آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر برابر ہوا کرتا تھا. اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیا کرتے تھے. اس کے بعد یہ طریقہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے. اس کے بعد پھر آپ رفع دین کرتے تھے، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تھے. یہاں بھی ہمارے نبی سے باقاعدہ رفع دین کرنا 1-2 صحابہ نہیں، بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے. اور میں نے بتایا کہ طریقہ مسنون ہے رفع دین کرنا. تو یہاں بھی آپ رفع دین کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے تھے. کیا کرتے تھے؟ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے. ابن زبیر کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، جب رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور رفع دین کرتے تھے. رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع دین. پھر ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے ایسی نماز پڑھی تو آپ جب شروع میں اللہ اکبر کہتے تو رفع دین کرتے، جب رکوع میں جاتے تب رفع دین کرتے، اور جب رکوع کے بعد سر اٹھاتے تو رفع دین کیا کرتے تھے. ابوبکر صدیق خلیفہ راشد، ان کا عمل عمر فاروق کا، عثمان کا، علی کا اور اس طریقے سے اور سے دیگر صحابہ کرام کا باقاعدہ یہ عمل ہے. اس کے بعد کھڑے ہوں گے آپ، اور کھڑے ہوں تو سمی اللہ الحمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ پڑھیں اور برابر کھڑے ہو جائیں. اعتدال کے ساتھ، اعتدال رکن ہے نماز کا، اعتدال نماز کا رکن ہے. اعتدال کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، برابر نہیں کھڑے ہوتے، سر اٹھا لیا سجدے میں چلے گئے. قطعاً یہ صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہاں نہیں ضروری. غلط کہتے ہیں وہ لوگ، جھوٹ بولتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، اور اپنی غلط باتوں کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر کے اپنی غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی واجب ہے کیا نام ہے یہ کرنا، کیا اعتدال کرنا واجب ہے ان کے یہاں. اعتدال کرنا، اطمینان ضروری ہے ان کے یہاں. واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، یہ واجب کا مطلب ہوتا ہے. لوگ امام ابو حنیفہ کو بدنام کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اتنے بڑے متقی پرہیزگار، اتنے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ،
ان کی طرف منسوب کرے, بھائی تم نہیں کرنا مت کرو. امام ابو حنیفہ کو بیچ میں گھسیٹتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہم کرتے نہیں. امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ نہیں ہے. پڑھیے ان کی کتابوں کو, ان کے شاگردوں کی کتابیں پڑھیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رکوع کے بعد کھڑا ہونا اس حالت میں کہ پورے جسم کا ہر عضو اپنی پرانی حالت پر لوٹ آ جائے واجب ہے, واجب ہے. 3 بار کہا واجب ہے انہوں نے, ایک بار نہیں کہا, 3 بار کہا واجب ہے. کون کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. لوگ ان کی طرف منسوب کر دیتے کہ نہیں بھائی ہم تو ان کے مسلک پر نہیں. ان کا مسلک بھی یہی ہے کہ واجب اور ضروری ہے, اور واجب کا مطلب امام ابو حنیفہ کے یہاں اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیں گے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی, نماز آپ کی نہیں ہوگی. ڈریں لوگ جو ان کے نام پر نمازوں کے اندر خرد برد کرتے ہیں, کبھی بیشی کرتے ہیں. ان کا یہ طریقہ نہیں تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. کسی نے لمبی نماز پڑھتے تھے, پتہ ہے آپ لوگوں کو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں ان کا کبھی کبھی 15 سے 20 منٹ لگ جایا کرتا تھا. 2 رکعت نماز پڑھنے کے اندر تہجد پڑھتے تھے تو گھنٹوں گھنٹوں پڑھا کرتے تھے. اور یہ لوگ کھڑے بھی نہیں ہوتے, برابر سر کریں گے, سجدے پہ چلے جائیں گے, کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر. یہ تہمت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر. اس لیے متقی پرہیز اگر آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. الغرض یہ واجب ہے رکوع کے بعد کھڑا ہونا ایک دم برابر, جیسے آپ رکوع سے پہلے تھے اس طریقے سے کھڑے تھے جیسے قیام میں, ایسے ہی کہ انسان کا ہر عضو اس کے اپنی پرانی حالت پر لوٹ جائے. جیسے آپ نماز میں شروع میں قیام کرتے ہیں ایسے آپ کو کھڑا ہونا ہے. جی ہاں, اور آپ کا کھڑا ہونا, رکوع کرنا, رکوع کے بعد سجدہ کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کی برابر ہوا کرتی تقریباً. اس طریقے سے آپ کا ہوا کرتا تھا. تو رکوع کے بعد قوما کرنا یہ اعتدال ضروری ہے انسان کے لیے. اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ سجدے کے اندر جائیں گے. سجدے میں جاتے ہوئے 2 طریقہ ہے. افضل طریقہ یہ کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں پھر گھٹنا رکھیں, اور دوسرا طریقہ یہ بھی ثابت ہے کہ پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھیں پھر ہاتھ کو رکھیں. دونوں ثابت ہیں. اس میں افضل زیادہ یہ ہے کہ پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو رکھیں, لیکن اگر گھٹنوں کو رکھتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت شدہ ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ سجدہ کیسے کریں گے؟ سجدہ 7 اعضاء پر. آپ کے دونوں پاؤں زمین پر ہونے چاہیے, پنجے دونوں آپ کے جو ہے پاؤں کے ہاتھ کے پنجے 4 ہو گئے, دونوں گھٹنے 6, اور آپ کی پیشانی اور ناک, 7 چیزیں کر کے آپ سجدہ کریں. اللہ کے رسول کے حدیث مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس طریقے سے سجدہ کروں, تو ایسے آپ کو سجدہ کرنا ہے. اور یہ سجدہ سب کے لیے ہے. اور کیا کریں گے؟ اپنے دونوں پنجوں کو پاؤں کے قبلہ رخ کریں گے, اور دونوں پاؤں کے پنجے اگر ملا لیں, اور زیادہ بہتر ہی مصنون طریقہ ہے کہ آپ کی دونوں ایڑی ملی ہونی چاہیے سجدہ کرتے وقت. آپ کا ہاتھ کیا ہونا چاہیے؟ بغل سے پیٹ سے ملا نہیں ہونا چاہیے بلکہ دور ہونا چاہیے. آپ کا ہاتھ دور ہونا چاہیے, یہ کوہنی وغیرہ, اور آپ کا پیٹ آپ کے ران سے نہ ملا ہوا ہو, جیسا کہ ہمارے یہاں عورتیں کرتی ہیں سجدہ. اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر کتے کی طریقے سے نہ پھیلائیں بلکہ اپنی کوہنی کو زمین سے اٹھا کر کے رکھیں. ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے کہ ایسے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلاؤ جس طریقے سے کتا پھیلاتا اپنے ہاتھ کو زمین پر بیٹھتے ہوئے. کیسے پھیلاتا ہے؟ وہ اپنی کوہنی کو زمین پر ایسا لگاتا ہے کہ نہیں, اس طریقے سے لگاتا ہے. ہمارے نے کہا کوہنی اوپر ہونی چاہیے. آپ کی کوہنی اتنی اوپر ہوتی تھی کہ بکری کا بچہ آپ کے پیٹ سے نکل جاتا تھا, اگر نکلتا تو پیٹ سے نکل جاتا, اتنا زیادہ آپ کا ہاتھ دور رہا کرتا تھا. اس طریقے سے آپ نے نماز پڑھی. ہمارے یہاں عورتیں کیا کرتی ہیں؟ چمڑ کر کے سجدہ کریں گے, ایک دم ہاتھ پاؤں سب ملا کر کے ایسا چمڑ کر کے سجدہ کریں گے. غلط طریقہ ہے یہ, نبی کی سنت اور نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ حکم سب کے لیے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے. یہ بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ بتائیں اپنی خواتین کو کہ جس طریقے سے سجدہ کرتے ہو سجدہ غلط ہے, ہمارے نبی کی تعلیمات اور حدیثوں کے خلاف ہے. یہ کہتے ہیں عورت کے لیے پردہ ہے. ابھی عورت گھر کے اندر نماز پڑھنے آتی ہے, کون جا کر کے جھانکتا ہے باہر سے؟ کون جھانکتا ہے کہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے تو بھی اس طریقے سے سجدہ کرتی ہے, تو بھی اس طریقے سے سجدہ. اور اللہ کے رسول زیادہ کوئی ہو سکتا ہے متقی پرہیزگار اور پاک دامن کہ ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ ایسا کرنے میں عورت کی پاک جو ہے کا بے پردگی ہوتی ہے؟ ہمارے نبی کا حکم ہے باقاعدہ, آپ نے باقاعدہ طریقے سے عمل کیا. لہٰذا یہ حکم سب کے لیے, مرد اور عورت سب کے لیے. عورتیں جو ہمارے یہاں سجدہ کرتی پورا غلط ہے, وہ سجدہ کرنے کا طریقہ کسی بھی حدیث اس کا ثبوت نہیں ملتا. صحابیات بھی اسی نماز پڑھتی تھی, صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے. تو بتائیں اپنی خواتین کو کہ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ بالکل ان کا صحیح نہیں ہے. جس طریقے سجدہ کرتی اس کا کوئی ثبوت حدیث اس سے نہیں ملتا. لہذا ران کو اپنے پیٹ سے الگ رکھیں, ہاتھ کو الگ رکھیں, اور پاؤں کے جو دونوں آپ کی ایڑیاں ہیں اس کو ملا کر کے رکھیں. یہ مصنون آپ کے لیے. پنجے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کے پاؤں کے پنجے اٹھا کر کے رکھتے ہیں. زمین پر پاؤں اگر نہیں رکھیں گے پنجے, آپ کا سجدہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کا حکم ہے, یہ رکن ہے یہ آپ کا پاؤں کا ہونا زمین پر.
اگر آپ دونوں پاؤں اوپر اٹھا لیں گے تو آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا، حکم واجب چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعضاء، ہمارے نبی کی حدیث، مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، لہذا پاؤں کے پنجے زمین پر ہونے چاہیے۔ یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار پڑھیں گے، اور زیادہ پڑھنا ہو آپ کے لیے اپنے اوپر، جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر، کم سے کم ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کیا کریں گے؟ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے باقاعدہ۔ بیٹھنا بھی واجب ہے، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، بیٹھنا بھی واجب ہے۔ یہاں بھی ہمارے کچھ لوگ بڑی غلطیاں کرتے، سر اٹھانے کے بعد فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے، غلط طریقہ یہ۔ بیٹھنا ہے آپ کو، صرف سر اٹھانا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ بیٹھیں گے نہیں۔ اور بیٹھنے کے بعد پھر دعا پڑھنا۔ کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی، کم سے کم ایک بار، یا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی۔ یہ حدیث آتی کی باقاعدہ آپ پڑھا کرتے تھے، یہ دعا پڑھیں، ورنہ بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے آئیے دعا پڑھیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ سجدہ کریں اللہ اکبر کہہ کر کے، جیسے آپ نے پہلے سجدہ کیا تو ویسے آپ کو سجدہ کرنا ہے، وہی طریقہ جو طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد ایک رکعت آپ کی مکمل ہوگی، دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی ویسے ہی دوسری رکعت پڑھیں گے۔ ہاں، دوسری رکعت کے اندر دعا اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ پڑھ کر کے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد دونوں طرف آپ سلام پھیر لیں گے۔ اور انگلی کہاں آپ اٹھائیں گے؟ جب انسان تشہد میں ہوتا ہے، جب تک سلام نہ پھیر لے اس وقت اپنی انگلی کو ہلاتا رہے اور اشارہ کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر آپ اشارہ کریں گے، اٹھائیں گے، اس کے بعد انگلی کو روک دیں گے، نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشہد کے اندر رہتے تھے اس وقت تک اپنی انگلی کو اشارہ کرتے رہتے تھے، حرکت دیتے رہتے تھے، اشارہ دائیں ہاتھ کی انگلی کو۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان پر ہتھوڑے سے زیادہ سخت ہے یہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عقل سے کہتے ہیں کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے تب اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھانا چاہیے۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے یہ، کاش اسی کے مطابق عقیدہ بھی ہوتا۔ یہاں تو آپ کہتے ہو کہ اللہ اوپر ہے اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جب پوچھتے ہیں اللہ کہاں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ جب سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے، اور جب یہاں کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ اوپر، اس لیے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اس لیے انگلی اٹھاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس لیے انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی نے پڑھا ہے، اس کو کیا ہے۔ اتحیات سے لے کر کے السلام علیکم پھیرنے تک اپنی انگلی کو ایسے اشارہ دیا کرتے، یہ سنت ہے۔ یہ ہم یہ نہیں کہتے واجب ہے، آپ کے لیے کرنا ضروری سنت ہے، اگر کریں گے الحمدللہ، نہیں کریں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن انسان کو اپنی ہر نماز کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے تو آپ 2 رکعت میں اتحیات پڑھیں گے اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر کے، اور اگر آپ درود شریف پڑھ لیں تو اچھی بات ہے اگر اکیلے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کھڑے ہوں گے، اور پھر رفع دین کرنا مسنون ہے ہمارے لیے۔ چوتھی بار ہے یہ، تیسری رکعت میں کھڑے وقت رفع دین کرنا، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت۔ اس کے بعد پھر آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ جیسے آپ نے پہلی رکعت نماز پڑھی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے پڑھیں گے اس طریقے سے، اور پوری رکعت کر لینے کے بعد اگر 3 رکعت ہے تو پھر تشہد میں بیٹھ جائیں گے جیسے مغرب کی نماز ہے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو ایسی صورت میں آپ تشہد کیسے کریں گے؟ تشہد جب پہلی بار انسان کرتا ہے، پہلے تشہد کے اندر انسان افتراش کرتا ہے۔ افتراش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے داہنے پاؤں کو کھڑا کریں گے اور بائیں پاؤں کو زمین پر رکھ کر کے اس پر بیٹھ جائیں گے، اس کو افتراش کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے ہی پہلے تشہد میں آپ بیٹھیں گے۔ کیسے بیٹھیں گے؟ داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیں گے اور بائیں پاؤں کو زمین پر رکھ کر کے اسی پر آپ بیٹھ جائیں گے، اور دائنا پاؤں آپ کا قبلے کی طرف ہوگا، اس کی انگلیاں، اس کو افتراش کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے تشہد کے اندر ہے۔ اور اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو دوسرے تشہد میں مسنون طریقہ ہے کہ انسان تورک کرے۔ تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو ہمارے نبی کی سنت ہے، کہ آپ داہنے پاؤں کو کھڑا کریں گے اور بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے باہر نکال دیں گے
اور زمین پر رکھ کر کے اپنی سرین کو آپ بیٹھ جائیں گے، اسے تورک کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا طریقہ؟ تورک کا مطلب یہ ہے کہ دائنے پاؤں کو آپ کھڑا کریں گے اور بائیں پاؤں کو دائنے پاؤں کے نیچے سے آگے نکال دیں گے، دائنے پاؤں سے باہر نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زمین پر اپنا کولہا رکھ کر کے، بایاں کولہے کو زمین پر رکھ کر کے آپ بیٹھ جائیں گے، اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ یہ کب مسنون ہے؟ جب 2 تشہد والی نماز ہو تو آخری تشہد کے اندر، دوسری تشہد کے اندر یہ بیٹھنا ہمارے نبی کی سنت ہے، اسے تورک کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایک ہی تشہد ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ویسے ہی آپ بیٹھیں گے، جس کو افتراش کہا جاتا ہے۔ افتراش، دائنے بائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو زمین پر رکھ کے اسی پر بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا، بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا، بائیں پاؤں کے پاؤں پر، سمجھ لیجیے قدم پر بیٹھ جانا، اسی کو افتراش کہتے ہیں۔ تورک اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ تورک میں دائیں پاؤں سے نیچے آپ بائیں پاؤں کو باہر نکال دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے کولہے اور سرین کو زمین پر رکھ کر بیٹھیں گے، اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے 2 تشہد والی نماز کے آخری تشہد کے اندر۔ تو اس طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر لیں گے، دائیں طرف کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب آپ نے سلام پھیر لیا تو آپ نماز سے فارغ ہو گئے، نماز سے فارغ ہو گئے۔ جو چیز آپ کے لیے حرام تھی نماز کے دوران وہ حلال ہوگی، آپ بات کر سکتے، اٹھ پھر سکتے، لیکن مسنون یہ کہ انسان دعائیں پڑھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس طریقے سے اللہ منت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور اس طریقے تسبیح سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 100 پورا کرنے کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد آیت الکرسی ایک بار پڑھنا ہر نماز میں، فرض نماز کے بعد، اور اس کے بعد ایک بار سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھنا۔ اگر یہ ظہر، عصر اور فجر عشاء کی نماز ہے، مغرب اور فجر میں 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ۔ تو کن نمازوں میں؟ فجر اور مغرب کی فرض نمازوں کے بعد، باقی نمازوں میں ایک بار پڑھنا ہے، لیکن آیت الکرسی آپ کو ہر نماز میں فرض نماز کے بعد صرف ایک بار پڑھنا ہے، اس کو 3 بار نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں دعا کریں۔ ہمارے یہاں لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا کا ثبوت ہمارے نبی سنت سے نہیں ہے۔ لوگ یہ دعائیں نہیں کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، ان دعاؤں کو چھوڑ کر کے کچھ دعا امام پڑھتا ہے، لوگ پیچھے آمین کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر سنت پڑھ کر کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اجتماعی دعا کرنا جمعہ میں ہمارے نبی ثابت ہے، ہمارے نبی جمعہ میں خطبہ دعا کرتے تھے، سارے لوگ آمین کہتے تھے۔ استسقاء کی نماز جو بارش کی نماز ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے نبی دعا کرتے تھے، لوگ آمین کہتے تھے، لیکن فرض نماز کے بعد کبھی بھی آپ نے اجتماعی دعا نہیں کیا۔ تو یہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اگر تفصیل کے ساتھ بیان کریں اور زیادہ وقت لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنی باتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ ہماری نمازوں کو، تمام باتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو درگزر فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین پر زندہ رکھے، نبی کی سنت پر زندہ رکھے، کلمے پر زندہ رکھے، ہماری وفات ہو کلمے توحید کے ساتھ ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے، جہنم سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم بر رؤوف الرحیم۔